پاکستان کا ایک اہم ترین گول پرائیویٹائزیشن رہا ہے اور اس آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر دا پاسبلٹی آف کرپشن اینڈ لوپ ہولز کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن اور نجکاری کے عمل میں. یہ رپورٹ کے مطابق یہ پروسیس آف privatizing state owned enterprises or broader government assets can create opportunities for corruption at various stages from the inception to the tender and sale of public assets. اب یہ کوئی نیا ڈیلیما نہیں ہے جس طرح ہم نے پہلے اسٹیبلش کیا، لیکن اس بار حکومت پاکستان جو ہے وہ مکمل ڈائیویسٹمنٹ آفر کر رہی ہے اور تمام تر سیلز ٹیکس کو اب اسکریپ آف کر دیا گیا ہے آن لیزڈ ایئر کرافٹ. خبر یہ بھی ہے کہ لمیٹڈ پروٹیکشن فرام لیگل اینڈ ٹیکس کلیمز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے اور تقریباً 80% کے قریب پی آئی اے ایئر لائن کے جو تمام تر قرض اور ڈیٹ ہے اس کو ریاست پاکستان کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اب یہ بتایا گیا ہمیں وفاقی وزیر برائے نجکاری محمد علی صاحب کی جانب سے کہ ہم تقریباً 86 بلین روپیز ٹارگٹ کر رہے ہیں نجکاری کے عمل میں اس سال، اور اس کے اندر پی آئی اے کے حوالے سے جو آخری راؤنڈ ہوگی بیڈنگ کی تقریباً 15% جو پروسیڈز ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس جائیں گی، جبکہ تمام تر جو بقیہ اماؤنٹ ہے وہ اس کمپنی کے اندر ہی رہے گا. سو واٹ ایگزیکٹلی ڈز دیٹ مین؟ اور یہ فائنل بیڈنگ کب ہوگی؟ 30 اکتوبر سنا، پھر 17 نومبر سنا. دس کیپس آن بینگ پشڈ اینڈ آئی ایم ایف بار بار زور دے رہا ہے کہ نجکاری کو یقینی بنایا جائے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد علی صاحب خود موجود ہیں. محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کہ اب رینیوڈ ایفرٹس کا ہمیں کہا گیا 2 سال ہو گئے ہیں، ریاست کی تمام تر توانائی اور زور لگا دیا گیا ہے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے. ابھی ایز آف رائٹ ناؤ کیا سٹیٹس ہے سر؟ 30 اکتوبر کا سنا، 17 نومبر کا سنا، ہم بھی آپ کو ڈھونڈتے رہے، اب آپ مل ہی گئے ہیں. نومبر کے اسی مرحلے میں جو فائنل بڈز آنی چاہیے تھیں، کیوں نہیں آئیں ابھی تک؟ تھینک یو مہر فار ہیونگ می آن دا شو. اچھا، میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ ڈیلے ٹو بی آنیسٹ نہیں ہوا ہے. 30 اکتوبر ہماری ایک ڈیڈ لائن ہم نے رکھی تھی انٹرنل، بڑی اگریسو ڈیڈ لائن تھی، اور اس کے بعد اس کو ہم نے سوچا کہ مڈ نومبر تک ہوگا. جو ڈیلے تھوڑا سا ہوا ہے، ٹوٹل اگر مڈ دسمبر میں اس کی بڈنگ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو 6 ہفتے کا ڈیلے ہوا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ اتنی بڑی ٹرانزیکشن میں کوئی اتنا بڑا ڈیلے نہیں ہے یہ، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جو بڈرز تھے انہوں نے کافی ٹائم لیا، اینڈ رائٹلی سو، اپنی ڈیو ڈیلیجنس کے لیے. ہمارا خیال تھا کہ بڈرز لیں گے 2 سے 2.5 ماہ، انہیں تقریباً 3.5 ماہ لگے. اور دا گڈ تھنگ از کہ جتنے بھی بڈرز ہیں ان سب نے بہت ہی اچھے ایڈوائزرز اپوائنٹ کیے، گلوبل ٹیکنیکل ایئر لائن کے ایکسپرٹس انہوں نے اپوائنٹ کیے. ان کی اپوائنٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے ان کے ٹی او آرز ڈیسائڈ کرنے میں، اور ان لوگوں نے بہت ہی ایکسٹینسو ڈیو ڈیلیجنس کی ہے. تو آئی تھنک ڈیلے تو کوئی بہت زیادہ ٹو بی آنیسٹ نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانزیکشن صحیح طریقے سے ہو جائے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس بار یہ سکسیزفل ہوگی انشاءاللہ. مگر یہ آپ کے فائنانس منسٹر تو ہمارے پروگرام پہ بھی اعتراف کر کے گئے محمد علی صاحب کہ ایک ایریا جس کے اندر ہم نے نہیں پرفارم کیا وہ پرائیویٹائزیشن ہے. پچھلے سال سے اب تک وی ہیو بین انیبل ٹو پرفارم. سو وہ تو اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا، بٹ یو ڈونٹ سیم ٹو بی ایکسیپٹنگ دس. نہیں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. میں تو خالی جو پی آئی کی ٹائم لائن کی بات کر رہا تھا. دیکھیں ہم نے سر 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت، 20 ماہ سے شہباز شریف صاحب برسر اقتدار ہیں. کیا بات ہوئی؟ پی آئی اے کا تو کے اوپر زور تو 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت سے چل رہا تھا. دیکھیے دنیا میں بہت ساری جو ایئر لائنز ہوتی ہیں، ایئر لائن کوئی بہت زیادہ ان ڈیمانڈ بزنس نہیں ہے ایز یو آل نو، اور اس کے بڑے لمیٹڈ بائرز ہوتے ہیں. اور ہم اپنی نیبرنگ کنٹری میں انڈیا کے اندر بھی دیکھیں تو ان کی بھی ایئر لائن بیچنے میں کئی راؤنڈز ہوئے تھے، اس کے بعد کہیں جا کے بکی تھی. سیکنڈلی میں اگر آپ کو معذرت کے ساتھ سوری مگر سر فواد حسن فواد نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے پی آئی اے پرائیویٹائزیشن پروسیس مکمل کر لیا تھا. مس لیڈ کر رہے تھے وہ؟ نہیں، اس وقت انہوں نے، میرا نہیں خیال انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے پی آئی کی ری اسٹرکچرنگ جو ہے اس کو مکمل کر لیا تھا، جس میں کہ جو ڈیٹ تھا پی آئی کی بک سے وہ ہولڈنگ کمپنی میں چلا گیا. سیکنڈلی دیکھیں پرائیویٹائزیشن تو 20 سال سے پاکستان میں پراپرلی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ پچھلے ماہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ پیمنٹ بینک ہم نے ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ کی. 20 سال بعد ریاست پاکستان نے اتنا بڑا فیٹ کیا ہے، 4.1 بلین روپیز. سر بٹ دس از ایکچولی بالکل ایک بہت ہی معمولی رقم ہے اگر آپ دیکھیں جو ہم لوگ مجموعی طور پر لاسز انکر کرتے ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے. لیکن دیکھیں آلموسٹ 6000 بلین روپیز. جی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس کی ٹوٹل ایکویٹی اس بینک کی تھی 3 ارب روپے. ہم نے اس کو 5 ارب کی ویلیویشن پہ بیچا، تو اس سے پریمیم پہ ہی بیچا، تو اتنی بری ٹرانزیکشن نہیں تھی. اور پی آئی اے انشاءاللہ اگر 15 دسمبر تک ہو جاتی ہے تو دیٹ ول بی اے گڈ ٹرانزیکشن. سیکنڈلی جو آپ نے 15 دسمبر تک آپ کہہ رہے ہیں فائنل بڈز آ جائیں گی. 15 دسمبر از آور ٹارگیٹ. اب یہ سب پرائیویٹائزیشن 30 اکتوبر میں بار بار اس لیے کہتی ہوں بیکاز وی
we have been very much attached to this entire process. مگر that being said ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی کم بولی آئی اور بڑا ہمیں embarrassment فیس کی ہم نے بحیثیت ریاست. آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ پھر بولی ٹھیک نہیں آئے گی؟ میرا نہیں خیال جو لاسٹ ٹائم جس طریقے سے ہوا تھا آئی ڈونٹ تھنک اس طریقے کی کوئی چیز ہوگی. کیوں؟ واٹس ڈفرنٹ؟ ڈفرینس یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ نے سیلز ٹیکس ہٹا دیا. فرینکلی سیلز ٹیکس تو لاسٹ ٹائم بھی ہٹ جانا چاہیے تھا. We were just resisting for no ہاں reason. دنیا میں جتنی بھی ایئر لائنز ہیں یا ریجن میں ایئر لائنز ان کے اوپر سیلز ٹیکس تو نہیں ہوتا لیز کے اوپر, وہ لاسٹ ٹائم نہیں ہٹ سکا تھا. اور سیکنڈلی جو بڈرس کی جو ریزنیبل آسک ہیں جب تک انہیں آپ آفر نہیں کریں گے تو وہ بڈ نہیں کریں گے, کیونکہ اس بار ہم نے ریزنیبل آسک پہ اگری کیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس بار ایک اچھی بڈ آئے گی. 80% ڈیٹ بھی ٹیک آن کر لینا, دیٹ ہیز میڈ اے بگ ڈفرنس ایز ویل. ایکچولی وہ ڈیٹ دیکھیے کوئی بھی ٹیک آن نہیں کرتا نا. ایک ایئر لائن کے اوپر کوئی 600 ارب کا ڈیٹ تھا. 600 ارب کا ڈیٹ کون انہیریٹ کرے گا؟ وہ تو انہیں زندگی لگ جاتی وہ پورا ڈیٹ پے آف کرنے میں. وہ تو ایک ان نیسیسری ہمارے اپنی جو غلطیاں تھیں جو ہم نے نقصانات کیے وہ ہم نے اس کمپنی کے اندر تھے. پاکستان کے شیئر ہی ٹیک آن کرتے ہیں بس جی, ولنگلی اور ان ولنگلی پاکستان کے شیئر ہی ٹیک آن کر لیتے ہیں سارے ڈیٹ. آپ لوگوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ ہم حاضر سر ہم پے کرتے ہیں. میں تو پرائیویٹائزیشن کر رہا ہوں. بالکل. اب مجھے بتائیے کہ یہ آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر تو جونس لینگ لسیل کانفلکٹ آف اس میں تو ای وائی ارنسٹ اینڈ ینگ ہے اب ہے. ہاں پہلے بھی ای وائی تھا. جے ایل ایل تو تھا روزویلٹ کے اندر, روزویلٹ کے لیے اسپیسیفکلی, بٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کہہ کے دے لیفٹ. روزویلٹ کے اندر Who do you have now for Roosevelt? روزویلٹ کے اندر ہم نے جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ہم نے بعد میں ساری پیمنٹ واپس کر دی بیکاز ان کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. نیچرلی سر بیکاز بہت بڑا خدشہ تھا کہ اس کا ہمیں $5 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. پوری پیمنٹ انہوں نے واپس کر دی ہے انکلوڈنگ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز. اور پھر ہم نے نئے ایڈوائزر کے لیے جو بڈ کی تھی تو 3 ایڈوائزر ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں اور ان میں سے ایک انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم فائنلائز کر دیں گے. ہم نے ٹیکنیکل اسکورنگ کر لی ہے, فائنینشیل بڈز نیکسٹ ویک اوپن کریں گے اور کسی ایک ایڈوائزر کو. سو روزویلٹ ہوٹل اس سال کے اختتام تک پرائیویٹائز نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ پہلے ہی پلان اس سال کے اینڈ تک نہیں تھا. وہ فرسٹ فیز میں تو ذکر کیا جا رہا تھا, بٹ فرسٹ ہاف نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ ہو جائے گا. فرسٹ ہاف نیکسٹ ایئر جون جولائی تک. ہاں یہ ٹارگیٹ ہے. دیکھیں ہم بڑی اگریسو ڈیڈ لائنز رکھتے ہیں فرینکلی اپنے لیے اور ان میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے, بٹ میرا خیال ہے کہ آپ اس کے فیور میں نہیں ہیں. نہیں بالکل فیور میں, بلکہ ہم نے یہ ریکمینڈ کیا کہ اس کو ہمیں پورا نہیں بیچنا ہے. اس کو ہم اس میں جوائنٹ وینچر کریں گے وتھ نیو یارک بیسڈ ڈیولپر.